الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأهل بيته وصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. حضرات گرامی، آج ذکر ہے خواجہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ شروع کرنے سے پہلے میں بات بتاؤں کہ اولیاء اللہ کی زندگیوں پر جو میں نے یہ مجالس کا انحصار کیا ہے، پہلے بہت مدد دی، اللہ جزائے خیر دے وہ ظہیر کو، اور ان کے ساتھ ایک دو تھے، انہوں نے کئی 100 صفحات کی کتاب کو پرنٹ کر کے نکال کے دیا، سینکڑوں روپیہ خرچ ہوا بچوں۔ مگر اب میں کمی محسوس یہ کرتا تھا کہ تصوف کے اشعار سے تشفی خود یہ نہیں ہوتی تھی کہ میں سمجھا پایا ہوں۔ یہ زندگی ایسی ہے کہ جس میں آپ کے میرے رہن سہن کے تقریباً رفتہ رفتہ پورے پہلو آ جاتے ہیں، اور مجھے وہ شخص یاد آتا ہے، بہت تلملاتا ہوں، کاش کہ وہاں کے رہنے والے ہوتے، میں ان کا پورا تعارف لیتا، جنہوں نے مجھے اپنی جو ایک ایسی کیفیت تھی جس کی وجہ سے بے چین ہو کے میں نے ایک انجان شخص کی صورت دیکھ کر پوچھ لیا، اسی کتاب کا نام بتایا تھا۔ مگر دیکھیے، یہ درس یہ میں سمجھنا آپ کی حضرت کچھ پہلے متعلق باتیں بتا رہے ہیں، درس شروع ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ مالا کے فوراً میں حاصل نہیں کر سکا، بعد میں اللہ غریق رحمت کرے، خورشید بھائی مرحوم کتاب بھیجتے تھے، سنائی تھی کتاب جو میرے سے کوئی لے کر چلا گیا، میں اس وقت پڑھا تھا۔ اب یہ آپ لوگوں کی تجربے کی بات بتا رہا ہوں، میں اب اس وقت جب پڑھ رہا ہوں نا، تو عرف عام میں جس کو کہتے ہیں کہ اب لائٹ لگ رہے ہیں، اس عمر میں نے جو سمجھا تھا، میں اس سمجھنے پر تعجب کر رہا ہوں کہ میں نے سمجھا کیا تھا۔ تو دیکھیے، ایک بات کا خیال رکھیں، ایک مرتبہ کسی چیز کو دیکھ کر اس کو چھوڑ دینا کہ میں نے پڑھا ہے، یہ درست نہیں۔ یہ ایسی جو زندگیاں ہوتی ہے، اس کو عمر میں ریویژن کرنا چاہیے۔ اس کا ایک بات جو اس عمر میں سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آگے جا کے عمر سمجھ میں آتی ہے۔ یہ میں تمہید میں بیان کر دیا، آپ سنیے۔ آپ باعمل عالم بھی تھے اور زاہد و متقی بھی۔ سنت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر سختی سے عمل کرتے۔ اب ذرا میں گزر جاؤں بول کر، اب میں پڑھ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں کہ سنت نبوی پر آپ سختی سے عمل کرتے۔ پھر اب یہ میں پڑھ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے جیسی سامنے بات آئی ہے غیر شرعی، چھوڑ دینا اس کو۔ کوئی کر رہا ہے، اس کو سمجھانا کہ تو غلط کر رہا ہے، یہ ہے دیکھیے حاصل۔ اور یہ کیا ہے؟
ہم سائنس میں تھیوری کے ساتھ پریکٹیکل کو قبول کرتے ہیں، اوائڈ نہیں کرتے اس کو. کوئی اسکول کا بچہ اس کو اوائڈ نہیں کر سکتا، لیکن ہم یہاں پڑھ لیتے ہیں، پریکٹیکل نہیں کرتے. تو اس کی ضرورت ہے کہ جب میں نے پڑھا ہے، آپ نے سنا ہے، تو ہم پڑھنے اور سننے سنانے والے وہ مرحلہ جیسی آئے اس پر عمل کریں. سختی سے کاربن رہتے تھے، سدا خشیت الہی میں غرق رہتے. ایک ایک جملے پر رکنے کو دل چاہتا ہے. ہمیشہ اللہ کے ڈر میں اوت پروت، ہندی کا لفظ مجھ کو یہاں زیادہ اچھا لگتا ہے، لت پت ہونا اللہ کے ڈر میں. ایک ایک بات چاہیے اللہ کا ڈر. اب دیکھیے ہماری زندگی میں یہ بہت کم ہے. ہم اللہ کو نعوذ باللہ من ذالک ایمان میں تو بولتے ہیں حاضر و ناظر، مگر ہمارے دماغ اور ہماری ٹینڈنسی اس کو حاضر و ناظر نہیں جانتی. اگر حاضر و ناظر جانتی تو کسی پر کوئی ظلم نہ کرتا، معاشرے میں زیادتیاں نہ ہوتی، تو اللہ کے ڈر میں آپ غرق رہتے. اب ذرا بہت مزیدار بات ہے آپ کی زندگی کی، جس کو چٹخارے لے کے پڑھنا چاہیے. آپ کی والدہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیز تھی. بس ہو گیا. اور جب بچپن میں آپ کی والدہ کسی کام میں مصروف ہوتی اور آپ رونے لگتے تو ام المومنین آپ کو گود میں اٹھا کر محبت سے اپنے پستان آپ کے منہ میں دے دیتی اور جوش محبت سے دودھ بھی آ جاتا. اب دیکھیے میں اپنی پہلے غلطیاں آپ کو بتاؤں. میں کئی مرتبہ تقاریر میں ایسا کہہ دیا، اللہ معاف کرے، کہ آپ کی والدہ نے حضور کے پاس لائیں، وہ اس کی اصطلاح زبان پر نہیں آ رہی، کھجور حضور منہ میں لیتے چساتے، اس کے لیے لائیں. اور تب ایسا ہوا نہیں، وہ حضور کے پاک اور مقدس گھر میں اپنی ماں جو وہاں کی کنیز سے رہتے تھے. اب بتائیے، ہاں اندازہ فرمائیے کہ جس نے ام المومنین کا دودھ پیا ہو اس کے مراتب کا کون منکر ہو سکتا ہے. اور ایک بات میں نے یہاں، کیونکہ دوسرے اس میں ملتی ہے وہ بات دوسرے حالات میں، مبادا آپ تک وہ راوی نہ پہنچا ہو کہ ایسا بھی ہوا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک آپ کے منہ میں دے دی اور آپ نے چوسا ہے اس کو. اب بتائیے، یعنی فیض نبوت سے بھی آپ مشرف ہوئے ہیں. بچپن میں آپ نے ایک دن حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیالے کا پانی پی لیا. پیالہ پانی کا بھرا رہتا تھا، اس کا پانی پی لیا. جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم دریافت فرمایا پانی کم نظر آیا، تب یہ پانی جو کم ہے یہ کس سے پیا ہے؟ میرے پیالے کا پانی کس سے پیا ہے؟ تو حضرت ام سلمہ نے کہا کہ حسن نے. یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس نے جس قدر پانی میرے پیالے سے پیا ہے اسی قدر میرا علم اس میں نفوذ کر گیا ہے.
کیسے؟ اب ان سے جو باتیں نکلی ہوں گی، ان سے جو عمر سرزد ہوا ہوگا، اس کو امت نے دیکھنا چاہیے، اس لیے کہ کون لوگ ہیں یہ۔ ہاں ایک دن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کے مکان میں تشریف لائے، یعنی ازواج کے حجرے الگ الگ تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ جو تھا وہاں آپ تشریف لائے، تو انہوں نے حسن بصری کو آپ کی آغوش مبارک میں ڈال دیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے بھلائی کی دعا فرمائی، اور اس دعا کی برکت سے آپ کو بے پناہ مراتب حاصل ہوئی۔ بس یوں کہیے کہ براہ راست اللہ کے رسول سے فیض اٹھایا ہے آپ، وہ ہیں۔ اب اس میں وجہ تسمیہ بولی گئی ہے۔ ولادت کے بعد جب آپ کو حضرت عمر کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کا نام حسن رکھو۔ وجہ تسمیہ کہا جاتا ہے نام کا سبب۔ آپ کے حسن نام کا سبب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی تجویز ہے، یہ نام رکھو اس کا، کیونکہ بہت ہی خوب روح ہے۔ حسن حسن والے کو کہتے ہیں۔ حضرت اور یہاں میں بات بتاؤں کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے نواسے جو ہیں، ان کا نام جو حسن رکھا گیا ہے اس سے پہلے حسن نام کسی کا نہیں تھا۔ اوپر بھی تاریخ میں دیکھنے میں نہیں آتا، بعد میں یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی تربیت فرمائی، یعنی ازواج مطہرات میں ہماری ماؤں میں حضرت ام سلمہ کے تربیت یافتہ ہیں، اور 120 صحابہ سے شرف نیاز حاصل ہوا۔ میں یہاں اتنا بول کے گزروں درست نہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تربیت پائی۔ اب یہ ایک چیز ہو گئی کہ ام المومنین نے آپ کی تربیت کی، مگر یہ بتانا ضروری ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سوچ اور فکر کیا تھی، یا آپ ماں محترمہ کی بات کو بتانا ضروری، جس سے پتہ چلے گا کہ ایسی اللہ کی بندی اور زوجہ محترمہ رسول نے جو آپ کی تربیت کی پھر کیوں نہ ہوگی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بالغ نظریات بہت ہی عجیب و غریب واقعہ ہے۔ بات ہے صلح حدیبیہ کے وقت میں، جب ساری شرائط مسلمانوں کے خلاف اور مشرکین مکہ کی طرف جاری ہے، اور وہ کیفیت سے لوگوں کو بس ایسی الجھن ہو گئی کہ حضور فرما رہے ہیں کہ بس اب یہاں خلق سر منڈوا لو اور جانور ذبح کر دو، اس پر کوئی عمل نہیں کر رہا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ الجھن پائی گئی، جس کا افسوس آپ کو آخر تک رہا کہ میں نے حضور کے ساتھ کیا یوں کہ کیا ہم راستے پر نہیں ہیں جو آپ ایسا کر رہے ہیں۔ یہ کیفیت آپ کو بہت پریشانی، اس پریشانی میں آپ خیمے میں گئے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، پریشان چہرہ دیکھا، آپ پریشان، کیا کروں؟ لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ قربانی کر لو، یہاں سب کچھ نمٹا دو، مت ادھر کعبۃ اللہ جانے کو نہیں ملتا، رہنے دو، کر دو۔ کوئی عمل نہیں کر رہا ہے۔
تو آپ نے کہا کہ حضور ایسا کیجئے کہ آپ خود وہ کر گزریے، اولا کا قربانی کر گزریے، جب آپ ایسا کریں گے تو پھر سب کر لیں گے۔ اب بعد میں کئی لوگوں نے کہا کہ ہم اس بات کو اس وقت سمجھے جب حضور نے کیا کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے، تو پھر کیا ہوا کہ سب نے آسانی سے سب کچھ کر دیا، اولا کا وہ قربانی سب۔ تو وہ بات جو تھی وہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تھی۔ اب آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تربیت کی آپ کی، تو یہ بتانا ضروری ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذہن کیسا تھا۔ اس ذہن والی ماں محترمہ نے آپ کی تربیت کی ہے۔ چنانچہ آپ یکتائے روزگار بزرگان میں سے ہوئے ہیں اور 120 صحابہ سے شرف نیاز حاصل ہوا ہے۔ چونکہ بہت چھوٹی عمر میں رہے اس لیے آپ صحابہ میں نہیں ہیں، تابعی میں ہیں، اور 120 صحابہ سے نیاز حاصل ہوا ہے۔ ان میں 70، اب دیکھیے کیسے صحابہ سے انہوں نے نیاز حاصل کیا ہے۔ وہ لوگ جو غزوہ بدر میں شامل تھے، ایسے 70 صحابہ سے آپ نے فیض حاصل کیا۔ آپ کو حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے شرف بیعت حاصل تھا اور انہی سے تعلیم بھی پائی تھی۔ لیکن ہاں یہ ہونا چاہیے، تحفے کے مصنف نے لکھا ہے کہ آپ حضرت علی سے بیعت تھے اور انہی کے خلفاء میں سے ہوئے۔ ابتدائی دور میں آپ جواہرات کی تجارت کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کا حسن لؤلؤی نام پڑ گیا، لولو موتی کو کہتے ہیں۔ اور یہاں میں بات بتا دوں، میں رک گیا تھا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ سے بیعت بتایا گیا، یہ بات صحیح ہے، حضرت علی سے بیعت۔ کیوں؟ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس عالم میں دیکھا کہ آپ واس کہہ رہے ہیں، اور ایک شخص کو سامنے دیکھا، سادے کپڑوں میں تہمت بندھی ہوئی ہے، پنڈیوں تک تہمت ہے، لامہ قمیص ہے اور ہاتھ میں درہ ہے۔ واز سنتے رہے اور قبلے کے اشارے سے کہا تم واز کہہ سکتے ہو، اور وہاں سے نکلے۔ اب میں یہاں یہ بتا دوں کہ یہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کوفہ میں دارالخلافہ قائم کیا اور ایک ایک وائس کے یہاں جاتے تھے اور نااہل پا کر ممبر کو ہٹوا دیتے تھے، تم واز نہیں کہہ سکتے۔ دیکھیے شریعت میں یہ بات ہے۔ اب آپ کو انہوں نے کہا کہ تم واز کہہ سکتے ہو، اس کے متعلق ایک اور واقعہ جو آئے گا وہ یہاں نہیں ہے، یا پھر پتہ نہیں اس میں ہے یا نہیں۔ اب دیکھیے یہ واقعے پر میں اپنی آج کی محفل کو ختم کروں گا۔ یہ بہت اہم واقعہ ہے آپ کی زندگی کا، اگر کچھ دیر کے لیے ادھر ذہن چلا گیا ہوگا تو لے کر آئیے۔ ایک مرتبہ تجارت کی نیت سے روم گئے، موتیوں کی تجارت کرتے تھے، بہت اہم تجارت تھی، اور یہ ایسی تجارت تھی کہ بڑے بڑے عمراء اور بڑے بڑے وزراء حاکموں سے ملاقات ہوتی تھی۔ روم گئے اور جب وہاں کے وزیر کے پاس بغرض ملاقات پہنچے تو کہیں جانے کی تیاری کر رہا تھا، سواری تیار تھی۔ اس نے پوچھا کہ کیا آپ بھی میرے ساتھ چلیں گے؟ اب وہ جانے والا تھا، ملاقات کرنی ہے، تو کہا ساتھ چلیں گے؟ فرمایا کہ ہاں۔ چنانچہ دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کر جنگل میں جا پہنچے
وہاں آپ نے دیکھا کہ دیبائے رومی کا ایک بہت ہی پرتکلف خیمہ نصب ہے. یہ دیبا کپڑے کا نام ہے جو روم میں بنتا ہے. اب ہم نے نہ دیکھے نہ برتے، قیمتی کپڑا تھا، اس کا خیمہ بنا ہوا ہے اور اس کے چاروں طرف مسلح فوجی طواف کر کے واپس جا رہے ہیں. پھر علماء اور باحشمت افراد وہاں پہنچے اور خیمے کے قریب کچھ کہہ کر رخصت ہو گئے. پھر حکما و میر و منشی پہنچے اور کچھ کہہ کر چل دیے. پھر نہایت خوبرو کنیزیں زر و جواہر کے تھال سر پر رکھے ہوئے آئیں اور وہ بھی اسی طرح کچھ کہہ کر چلی گئیں. پھر بادشاہ وزیر بھی کچھ کہہ کر واپس ہو گئے. آپ نے حیرت زدہ ہو کر جب وزیر سے واقعہ معلوم کیا تو اس نے بتایا کہ بادشاہ کا ایک خوبصورت بہادر جوان بیٹا مر گیا تھا اور وہی اس خیمے میں مدفون ہے. چنانچہ آپ آج کی طرح ہر سال یہاں تمام لوگ آتے ہیں. سب سے پہلے فوج آ کر کہتی ہے، اب وہ جو کہہ کر گزر جا رہے ہیں اس پر غور کیجیے. سب سے پہلے فوج آ کر کہتی ہے اگر جنگ کے ذریعے تیری موت ٹل سکتی تو ہم جنگ کر کے تجھے بچا لیتے. دیکھو یہ موت سے سیکھنے والی جو بات ہے وہ غور کیجیے اس کو. مگر اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنا ممکن نہیں. اس کے بعد حکم آ کر کہتے ہیں کہ اگر عقل و ہمت سے موت کو روکا جا سکتا تو ہم یقیناً روک دیتے. پھر علماء مشائخ آ کر کہتے کہ اگر دعاؤں سے موت کو دفع کیا جا سکتا تو ہم دفع کر دیتے. پھر حسین کنیزیں آ کر کہتی کہ اگر حسن و جمال سے موت کو ٹالا جا سکتا تو ہم ٹال دیتی. پھر بادشاہ وزیر کے ساتھ آ کر کہتا ہے کہ میرے بیٹے ہم نے حکماء اطباء اور ان کے ذریعے بہت کوشش کی لیکن تقدیر الہی کو کون مٹا سکتا ہے. دیکھو اب ان کا مذہب کیا رہا تھا خدا معلوم، مگر وہ تقدیر الہی کے قائل ہیں. اب یہاں ہم مسلمان جو ہے مسلمانوں کے واسطے یہ عبرت بھی ہے نصیحت بھی ہے. اے بیٹے اگر حکماء و اطباء کے ذریعے موت کو ٹالا جا سکتا تو ہم ایسا کر لیتے، لیکن تقدیر الہی کو کوئی مٹا نہیں سکتا. اور اب آئندہ سال تک تجھ پر ہمارا سلام ہو، یہ کہہ کر واپس ہو جاتا ہے. حضرت حسن نے یہ واقعہ سن کر اب دیکھو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے. یہ قسم کھائی کہ زندگی بھر کبھی نہیں ہنسوں گا. دیکھا اور دنیا سے بیزار ہو کر فکر آخرت میں گوشہ نشینی اختیار کر لی. موتیوں کی تجارت کرتے تھے لیکن یہ واقعے سے ایسی عبرت پکڑی کہ سب چھوڑ دیا. مشہور ہے کہ 70 سال تک آپ ہمہ وقت باوجود رہے اور اپنے ہم عصر بزرگوں میں ممتاز ہوئے. کسی شخص نے ایک بزرگ سے دریافت کیا کہ حسن بصری ہم سے زیادہ افضل کیوں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ حسن کے علم کی ہر فرد کو ضرورت ہے. اب دیکھیے یہ جو فیضان نبوت اور ام المومنین سے فیض حاصل کیا تھا وہ سامنے آیا ہے کہ ہم کو سب کو ضرورت ہے اور اس کو سوائے خدا کے کسی کی حاجت نہیں. اس لیے وہ ہم سب کے سردار ہیں. یہاں میں اس واقعے پر کچھ بات کر کے پھر انشاءاللہ دعا و سلام ہم لوگ گزاریں گے. ہمارے درمیان بھی موت کے سانحات گزرتے ہیں. دردناک موت ہوتی ہے. کئی اکلوتے بچے کی موت دیکھتے ہیں
لیکن آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ موت کا اثر ہمارے سماج میں اکثریت تو جانے دو، اقلیت پر بھی ہوتا ہے؟ نہیں، کچھ لوگوں میں سنجیدگی دکھتی ہے، اور جو سنجیدگی ہوتی ہے وہ سنجیدگی اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ یہ شخص کچھ اس معاملے میں ہنستا نہیں ہے، غیر جوئی طور پر باتیں نہیں کرتا ہے، یہ ہمارے واسطے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیے، غم کا جذبہ جو ہوتا ہے، غم کا جذبہ انسان کو نکھارتا ہے، انسان سے برائی کو دور کرتا ہے۔ قرآن حکیم اسوہ پاک تو بڑی چیز ہے، سنسکرت کی کتابوں کا ایک فقرہ ہے، رسشو کنوارس، جذبات میں غم جذبات کا بادشاہ ہے۔ تو دیکھیے، خصوصاً موت سے عبرت حاصل کی، اور عبرت یہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو رلا بیٹھے، کوئی خوش ہونا چاہ رہا ہم کے ساتھ رونی صورت بنا کے بیٹھے، یہ نہیں، مگر کم از کم اتنا کہ ہم غیر جوئی طور پر چھچورے پن سے، مذاق سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، جھوٹے مذاق سے، جھوٹی مذاق سے، کسی کو ستانے سے، اس سے باز رہیں۔ اور موت کو اللہ نے سورہ ملک تبارک الذی میں زندگی میں نفع نقصان کی اہمیت سمجھنے ہی کے لیے بنایا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تم کو اچھے عملوں میں ہم آزمائیں کہ تم موت کو دیکھ کر اپنے اعمال اچھے گزارتے ہو یا موت مردے کو گاڑ کر پھر جیسے ہے ویسی ہو جاتے ہو، آزمائیں گے ہم۔ اب دیکھو بابا، اللہ نعوذ باللہ من ذالک ماسٹر نہیں ہے جو روزانہ میرا آپ کا ہوم ورک دیکھے گا، سمجھ آگے؟ وہ نعوذ باللہ من ذالک کسی اسٹیٹ کا بھی نہیں ہے کہ آپ نے ناظرین سے کچھ رپورٹ حاصل کرے گا، بے نیاز ہے، کیا کرتے ہو کرو، مرنے کے بعد تم ادھر گرفت میں آنے والے ہو۔ تو بابا، اللہ تعالی کی پرسش اگر قیامت میں ہونے والی ہے تو ہمارے لیے موت قیامت ہے، موت آنے کے بعد کام کا سلسلہ ہمارے اچھی کاموں کا بند ہو جائے گا۔ جب یہ آپ کو معلوم ہے تو اب یہ بتائیں کہ موت معلوم ہے کہ کب آ رہی ہے؟ موت نہیں معلوم ہے۔ جب موت معلوم نہیں ہے تو بس کل سے اچھے کام شروع کر دو، اب برے کاموں سے اپنے کو روکو، بیکار بیٹھنے سے، بیکار وقت گزاری سے، بیکار کسی سے باتیں کرنے سے بالکل اپنے آپ کو محفوظ رکھو، اور یہ تصوف ہے۔ بات سمجھا جناب؟ میں یہاں چھوڑتا ہوں اس دعا پر کہ اللہ، اب یہ لوگ میری بات سن رہے ہیں، میں سنا رہا ہوں، مبادہ یہ ہو کہ شاید یہ کوئی اثر قبول کر لے اور میں سنانے والا پیچھے رہ جاؤں، تو خدا بندہ میری لاج رکھنا کہ میں جو کہہ رہا ہوں تم اس کو عمل کی توفیق عطا فرما، اور ان لوگوں میں بھی عمل برکت عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔